اس میں ہم بات کریں گے ای خدمت مرکز جو ہمارے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے ان خدمات کے بارے میں، کیونکہ اس میں اور پنجاب گورنمنٹ جہاں پر بہت سارے اور اچھے اقدامات کر رہی ہے، یہ بھی سی ایم صاحبہ کا ایک تحفہ ہے، ایک اچھا اقدام ہے کہ ایک ہی چھت تلے ہمیں 175 سے زائد سہولیات یہ فراہم کرتے ہیں۔ آج یہ سیگمنٹ رکھنے کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ 175 وہ کون سی خدمات ہیں جن سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، اور صرف ہمیں اب جگہ جگہ نہیں جانا پڑتا ہے، مطلب مختلف 175 جگہوں پہ پہلے جانا پڑتا تھا، کوئی بھی ہمیں سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا تھا، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا تھا، کوئی لائسنس چاہیے ہوتا تھا، تو اب ایک ہی یہ جگہ ہے، ایک ہی آفس ہوگا، وہاں پر آپ جائیے اور آپ ان سہولیات سے مستفید ہوئیے، جیسے شناختی کارڈ ہے، ڈومیسائل ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور اس میں کون کون سی دستاویزات ہیں یہ ہم جانیں گے۔ 10 سال میں 1 کروڑ سے زائد شہرین مراکز سے مستفید ہو چکے ہیں، جو اس منصوبے کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ آج پروگرام میں ہم نے خاص طور پہ انوائٹ کیا جی ای خدمت مرکز کس طرح سے شفاف، جدید اور عوام دوست نظام میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو اس کے لیے مینیجر ای خدمت مرکز مرزا حماد حسین صاحب آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں حماد؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی حماد صاحب، ای خدمت مرکز کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے روایتی سرکاری دفتروں کے کلچر کو کس طرح سے چینج کیا ہے؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا اور یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ جو عوام سے ریلیٹڈ ساری سروسز ہیں، ہیومن لائف سائیکل کے اراؤنڈ جتنی بھی سروسز ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ کس طرح سے وہ ای خدمت مرکز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ جب تکمیل کے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے یا شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک ویژن سٹیٹمنٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ اس کا ویژن کیا ہوگا، اس ادارے کا پرپز کیا ہوگا۔ تو ای خدمت مرکز کا جب پرپز اور مشن سٹیٹمنٹ ڈیسائیڈ کی گئی تھی وہ تھی سرونگ دا انسروڈ، یعنی کہ وہ ایک طبقہ جسے سرکاری سہولیات کا حصول، اس کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بڑا مشکل ہے، دشوار ہے، فائل کلچر ہے، پرچی کلچر ہے، رشوت کلچر ہے، ایگزیکٹلی۔ تو وہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ کا پورا ایک جو لوگوں کے ذہن میں ایک فیکٹر تھا کہ شاید کام عوام کے لیے نہیں ہوتا، حالانکہ پاسٹ میں ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن ابھی تو پنجاب میں کمپلیٹلی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی ریسٹوریشن آف ٹرسٹ جو ہے وہ عوام کے مائنڈ میں ایک بالکل چینج ہو چکا ہے۔ یہ ای خدمت مرکز جس طرح سے پروجیکٹ آپ ہم ذکر جس کا کر رہے ہیں، تو کیٹیگوریکلی اس نے ایک ون سٹاپ شاپ کا جو یہ انٹرنیشنلی کانسیپٹ ہوا کرتا تھا یو اے ای میں یا سنگاپور میں، انڈیا میں، ٹرکی میں، تو وہ کانسیپٹ یہ ہمارا پاکستان میں فرسٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے انیشیٹو لیا کہ جو لوگوں کو علیحدہ علیحدہ دفاتر میں جانا پڑتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے یونین کونسل جانا پڑتا ہے، ڈومیسائل بنوانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ڈومیسائل برانچ ہوا کرتی تھی، پھر نادرا کے لیے علیحدہ دفاتر ہیں، ٹریفک پولیس کے لیے علیحدہ دفاتر ہیں، تو ان سب دفاتر کو بھی اس میں شامل ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بالکل جو یونین کونسل کی سروسز ہیں وہ بھی، مطلب ہیومن لائف سائیکل کے اراؤنڈ جتنی بھی سروسز ہیں، اگر ہم اسٹارٹ کریں برتھ سرٹیفکیٹ سے، پھر بچوں کا بے فارم نادرا سے بنتا ہے، پھر جب وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کا ڈرائیونگ لائسنس یا بائک کا لائسنس بنتا ہے، رجسٹریشن کروانی ہے وہیکل کی آپ نے، پھر جو ہمارا ڈومیسائلز بچوں کے جب داخلے کا وقت آتا ہے تو ڈومیسائل یا جاب کے لیے ڈومیسائلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بڑا مطلب یہ سارے بڑے لمبے چوڑے پروسیجرز ہوتے تھے، آپ کو جانا پڑتا تھا پھر مختلف جگہوں پہ، ہے نا؟ ایگزیکٹلی، بڑا ٹائم لگتا تھا اس میں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ لوگ مجھے کیونکہ اپنا ٹائم بھی یاد ہے، کیونکہ ہم جس ٹائم پہ ڈومیسائل بنوائے تھے تو ایک وہی پرانا ایک فرسودہ سا سسٹم ہوتا تھا، ابا بیچارے ساتھ لے کے جانا اور پھر ان کے ساتھ ہم نے سارا وہ دیکھا ہوا ہے نا، اس لیے بالکل۔ تو اب اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ گورنمنٹ نے یہ ای خدمت مراکز بنائے ہیں، 15 ای خدمت مراکز ہیں پورے پنجاب میں، راولپنڈی سے لے کے اور ڈی جی خان رحیم یار خان تک، اور کہیں پہ بھی کوئی تفریق نہیں کی، مطلب یہ نہیں ہے کہ لاہور میں اچھے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنائے ہیں یا ڈی جی خان میں یا رحیم یار خان میں کچھ لو اسٹینڈرڈ کے ساتھ، ایک ہی طرح کا سیٹ اپ، ایک ہی اسٹینڈرڈ پروسیس کے تھرو سب جگہوں پہ بالکل سیم معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ہر جگہ پہ بنائے ہیں سینٹرز۔ اور ابھی جو سروسز کی آپ نے بات کی کہ جو 175 سے زائد سروسز کا اب ہمارا اکاؤنٹ ہو چکا ہے، تو بیک ان 2015 تو جب سٹارٹ ہوا تھا پہلا سینٹر راولپنڈی میں، تب صرف 14 سروسز سے اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کیونکہ عوام کی طرف سے بھی اس پروجیکٹ کو بہت پذیرائی ملی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پروجیکٹ کو سپورٹ رہی، کیونکہ ظاہر ہے ایک عوامی منصوبہ ہے، تو پھر نئے سینٹرز بھی بنتے گئے اور سروسز میں بھی بتدریج اضافہ
ہوتا ہے کیا. اچھا اس میں پاسپورٹ کو کیوں نہیں آپ نے وہ کیا؟ پاسپورٹ کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ جب 10 سال پہلے آغاز ہوا تھا تو صرف 14 سروسز تھی, تو ود دا پیسج آف ٹائم سروسز آہستہ آہستہ ایڈیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو جہاں ہم اب اتنی ایک بڑے کاؤنٹ کی طرف چلے گئے ہیں تو کچھ ہماری سروسز ان پروسیس ہیں. تو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی ہماری ہیڈ آفس کی ٹیم ابھی ڈیورنگ ڈسکشن ہی بھی پروسیس چل رہا ہے. تو ہوپ فلی پاسپورٹ کی سروس بھی ہمارے پاس آ جائے گی. ہیومن لائف سائیکل کے اراؤنڈ جیسا کہ آپ نے کہا ساری سروسز آلموسٹ ہیں, صرف ایک پاسپورٹ ہے, تو وہ بھی ان نیئر فیوچر ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے یہ ادارے کی کہ وہ بھی یہیں پہ اویلیبل ہو جائے. بہت ورک لوڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو مینیج کرتے ہیں اور کس طرح؟ میں چونکہ میرا ابھی ایکسپیرینس نہیں ہوا, انشاءاللہ وزٹ کریں گے, آپ کو دیکھیں گے آپ کی خدمات. تو یہ کیا کس طرح سے سیٹ اپ کو آپ رن کر رہے ہیں؟ بیسیکلی جو 175 کے قریب ہیں یہ سارے اور ایک ہی بلڈنگ کے اندر, تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آپ؟ پنجاب کے شہری میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑے ان کی گڈ لک ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پروسیسز کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے. اب جیسے آپ نے 175 سروسز کی بات کی, تو ایک ہی انڈر ون روف اتنی بڑی تعداد میں سروسز کا فراہم کرنا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب اور PITB کی کولیبریشن سے جو پروسیسز تھے ان سروسز کے, ان کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا, ان میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئی گئی. ان کے پروسیسز میں جو ایکسٹرا چیزیں تھیں, جو ایکسٹرا ڈاکومنٹیشن تھی بہت ساری چیزوں میں, ان کو کم کیا گیا, منیمائز کیا گیا اور پروسیسز کو آٹومیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تاکہ ہیومن انوالومنٹ منیمم رہے. جو لوگوں کو ڈاکومنٹس درکار ہیں وہ ہم نے اپنے آن لائن پلیٹ فارمز پہ دے دیے, ویب سائٹ پہ. موبائل اپلیکیشن کا زمانہ ہے, تو تمام انفارمیشن جو خدمت مرکز کی اپلیکیشن ہے, جو ہماری ویب سائٹ ہے, سب چیزیں ہم نے وہاں پہ دے دیں. پرابلم تب آتی تھی لوگوں کو جب انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں. پھر وہ جاتے تھے اس ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں پہلے سے ہی ٹاؤٹ مافیا موجود ہوتا تھا. تو ان اویئرنیس کا لوگوں کو پرابلم ہوتا تھا, ان اویئرنیس کی وجہ سے کہ ہم نے آگاہی ہی نہیں تھی. تو یہ پرابلم خدمت مرکز نے سالو کر دیا. ساری انفارمیشن, ہمارا کال سینٹر 24/7 اویلیبل ہے, ہماری ویب سائٹ اویلیبل ہے. میں تو کہتی ہوں آپ تو بینکنگ سیکٹر میں بھی اس کو بھی لے کے آئے اپنے انڈر, کیونکہ CM صاحبہ نے اور بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں عوام کی سہولیات کے لیے وہ سٹارٹ کیے ہیں, جیسے بزنس لون ہے, ہاؤس لون ہے. تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں آپ کا کام ہو جائے گا, بندہ آپ کو مل جائے گا, بندے کو نا چائے پانی دینا پڑے گا. بالکل, آپ کا میرٹ کہاں گیا؟ وہ میں کہتی ہوں CM صاحبہ کو اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے کہ پھر کہاں ہے, مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ نے بینک کو بھی, اگر بینک کو آلریڈی ہم اتنا پے کر رہے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں ہم دے رہے ہیں, تو جب ہم اپنی کسی سروس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مجھے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ میم ہم گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو 3-4-5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا, چائے پانی کے لیے آپ کر دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو بالکل غلط پریکٹس ہے کچھ اداروں میں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں ایک جو ہماری ایسے پرابلم اگر کوئی فیس کر رہا ہو نا, تو بہت سارے فورمز اب اس طرح سے ہیں جس پہ آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, تو بہت کوئک ایکشن ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی ایک مریم کو بتائیں کے نام سے ایک ہیلپ لائن فورم ہے ان کا. پھر CM پورٹل پہ کمپلین کا بہت کوئک رسپانس ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ویب سائٹ پہ یا ایپ پہ جا کے CM پورٹل پہ آپ کمپلین مارک کر دیتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ اور اسپیسیفکلی جس جگہ پہ وہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جو صاحب وہاں پہ موجود ہے جنہوں نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے, تو اگر آپ اس پہ وہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے. صحیح. اچھا انٹرنیشنل ایکوالٹی سٹینڈرڈز, ظاہر ہے ان کو بھی کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم اس کے کتنا قریب ہیں, یا ہم نے آپ نے اس کو پورا کر لیا ہے؟ جی بالکل. یہ بھی ابھی ہمارا ایک ریسنٹ مائل سٹون ہے جو خدمت مراکز نے اچیو کیا ہے. انفیکٹ 2 ریسنٹ مائل سٹونز ہیں ہمارے. ایک تو ہم نے جو 10 ملین سٹیزنز کو سرو کرنے کا بینچ مارک اچیو کیا ہے ریسنٹلی, جو پورے پنجاب میں ہم نے پچھلے 10 سالوں میں 10 ملین پلس ایپلیکینٹس کو سرو کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 10 ملین پلس لوگوں کی پرابلمس کو سالو کیا. آپ یہ سمجھ لیں, جو لوگوں کے مائنڈ میں دفتر جانے سے پہلے تو وہ ایک پرابلم ہوتی ہے, تو وہ پرابلم ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 10 ملین ایپلیکینٹ سرو نہیں کیے, ہم نے پرابلمس کو سالو کیا. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یونین کاؤنسل کون سی ہے, کہاں پہ جانا ہے, پھر آپ وہاں جاؤ, وہاں پہ متعلقہ بندہ ہی نہیں ہوتا تھا, پھر اگلے دن کا آپ کو ٹائم دے دیا جاتا تھا, پھر وہ بڑی, پھر لائٹ نہیں ہے, کبھی انٹرنیٹ نہیں ہے, اس طرح کے مسائل ہوتے تھے. تو یہ سب چیزیں وہی بات ہے کہ ایک ٹرانسفارمیشن کر دی گئی ساری چیزوں کی. پھر جو آپ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حوالے سے بات کی, تو جو ریسنٹ خدمت مراکز کی اچیومنٹ ہے, جو کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس میں بہت ریئرلی آپ کو سننے کو ملتا ہے. بہت کم ادارے ایسے ہیں جو ISO سرٹیفائڈ معیار کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس سرٹیفکیشن ہوتی ہے.
تو ISO ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو سرٹیفکیشن پہلے ایک پورے پیرامیٹرز آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز ہمارے ریکوائرڈ ہے اگر آپ ISO سرٹیفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کا ایک کوالٹی آڈٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ سرٹیفکیشن دی جاتی ہے جو ای خدمت مراکز نے ریسنٹلی ابھی اویل کی ہے. ISO 9001-2015 سرٹیفکیشن جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے. اب اس کو شہریوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ شہریوں کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر جگہ پہ اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہوگا, آپ کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سروس دی جائے گی. اگر آپ کی کوئی کمپلین ہے, کیونکہ کمپلین ڈیفینیٹلی جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں کمپلین کہیں نہ کہیں ایک ایریا آف امپروومنٹ تصور کی جاتی ہے. جو پروگریسو ادارے ہوتے ہیں وہ کمپلین کو ہمیشہ ایک سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں مزید بہتری کی گنجائش ہے, اسے پازیٹیو لیا جاتا ہے. تو ISO اسٹینڈرڈس کے مطابق آپ جب کمپلین کوئی سٹیزن کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کا پراپر ایک فیڈ بیک لیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے ہم اپنے ادارے میں مزید بہتری کس طرح سے لے کے آئی جا سکتی ہے. تو اب جو ہیں یہ ہمارے 15 کے 15 سینٹرز جو ہیں وہ ISO سرٹیفائڈ ہیں, جو کہ ایک بہت اعزاز کی بات ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے اور PITB کے لیے کہ ایک ادارہ جو پنجاب میں کام کر رہا ہے اور وہ ISO اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہے. اوکے, ویری نائس. اچھا جی, دیٹس مین کہ جتنے بھی محکمے ہیں وہاں پہ کرپشن ہے, ایجنٹ مافیا ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کو ختم کرنے میں ای خدمت مرکز جو ہے وہ کیا آپ نے ایسا کیا کہ وہ آٹومیٹیکلی, اب سارا تو ظاہر ختم ہونے میں وقت لگے گا لیکن صورتحال کافی حد تک بہتر ہوئی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا ذکر آتے ہی نا سب سے پہلے مائنڈ میں چیز ہی نارملی پہلے پاسٹ میں یہی کانسیپٹ تھا لوگوں کے ذہن میں کہ کچھ لیے دیے بغیر تو کام ہونا نہیں ہوگا. لیکن جو ای خدمت مراکز کا میں آپ کو بتاؤں تو اتنا ایک اسٹرکٹ اور ریگرس قسم کا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم ہے, CCTV کیمراز کی بھی مانیٹرنگ ہے, کوالٹی کے اسپاٹ چیکس ہیں, ویجیلنس ٹیم کے وزٹس ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا الحمدللہ کوئی ایسی, کیونکہ ہم بھی ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ کمپلینز ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ہیڈ آفس کے تھرو. تو کمپلینز بعض اوقات یہی ہوتی ہے کہ باری آنے میں دیر ہو گئی یا ویٹ زیادہ کرنا پڑا. جو یہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہے الحمدللہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لوگ بہت ہوتے ہیں کیونکہ سروسز کی تعداد جس طرح سے آپ نے انٹرو میں بتایا نا کہ 175 پلس سروسز ایک جگہ سے اگر مل رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایک فیکٹر ہوتا ہے. لوگ بھی بعض اوقات سیم ٹائم پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ مارننگ میں اچانک سب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح چلے جائیں بس. حالانکہ جو ہمارے لاہور کے 2 آفسز ہیں, ایک عرفہ کریم ٹاور میں ای خدمت مرکز ہے اور دوسرا ہمارا مال روڈ ٹاؤن ہال کے اندر ہی خدمت مرکز واقع ہے. تو یہ دونوں آفس صبح 9 سے رات 10 بجے تک جو ہے یہ سروسز جو لاہور کے سینٹرز ہیں یہ 2 شفٹس میں کام کر رہے ہیں, صبح 9 سے رات 10 بجے تک. تو آپ کبھی بھی جو بھی آپ کی متعلقہ سروس ہے اس کے حوالے سے وہاں جا سکتے ہیں. تو اگر صبح ہی سارے لوگ ڈیفینیٹلی اگر کسی ٹائم پہ ہوں گے اویلیبل تو ظاہر ہے تھوڑا سا رش کا فیکٹر تھوڑا سا ہوگا, لیکن اس میں بڑے کمفرٹیبل ویٹنگ ایریاز ہیں ہمارے پاس, ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے, منرل واٹر کے ڈسپینسرز لگے ہوئے ہیں تاکہ اگر لوگوں کو اپنی باری کا ویٹ بھی کرنا پڑے تو وہ ایک کمفرٹیبل اور باعزت طریقے سے وہاں پہ کریں وہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 175 سے زیادہ سہولیات ہیں سب سے زیادہ لوگ کس لیے آتے ہیں, کون سی جو ہے وہ ان کو سہولت کو استعمال کرتے ہیں؟ جو ٹریفک پولیس کا آپ نے روڈز پہ آج کل کیمپین دیکھی ہوگی کہ بہت اسٹرکٹ لائسنس کے حوالے سے کیمپین چل رہی ہے. تو اور دوسرا ہمارا ایز اے نیشن تھوڑا سا ہمارا ٹیمپرامنٹ بھی یہ ہے کہ جب انفورسمنٹ کسی چیز کی ہوتی ہے تو ہمارا بھی دھیان اس سروس کی طرف نہ تبھی جاتا ہے. تو لائسنس کے لیے, لرنر لائسنس کے لیے ابراڈ ٹریول کرنے کا کانسیپٹ زیادہ ہے, انٹرنیشنل لائسنس کافی لوگ بنواتے ہیں. پھر ڈومیسائل, کیونکہ گورنمنٹ اسکولز کالجز میں لازمی ایک ڈاکیومنٹ ہے, وہ اس کا ایک ہمارے پاس اچھا فلو ہوتا ہے. پھر گورنمنٹ سرکاری جابس کے لیے بھی ڈومیسائل چاہیے ہوتا ہے. انٹرنیشنل لائسنس کا تو زیادہ ہوگا جی, ابراڈ ٹریول کرنے کا رجحان زیادہ ہے. ابراڈ ٹریول کرنے کے لیے ایک اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ, پولیس ویریفیکیشن. جو اب آپ ابراڈ ٹریول کرتے ہیں تو وہ ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے ایگزیکٹلی کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, آپ پہ کوئی کیس یا کوئی FIR تو نہیں ہے. جی بالکل. پھر نادرا کی جو تمام سروسز ہیں وہ ہمیشہ ہائی ان ڈیمانڈ رہتی ہیں. بے فارم بچوں کا FRC اور شناختی کارڈ بچوں کے وہ اسمارٹ کارڈز نہیں بنتے ہیں. جی اسمارٹ کارڈ کی بھی بالکل آپشن ہے. بے فارم وہ دیٹ از ٹوٹلی چوائس آف دا ایپلیکنٹ, چاہے تو وہ بے فارم بنوا لے بچوں کا, چاہے وہ جو اسمارٹ کارڈ ہے جیسا وہ ابو 18 کا ایک سین ہے, وہ دونوں آپشن سٹیزن کے پاس اویلیبل ہیں جو وہ چوائس کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جتنی بھی سرکاری خدمات جو کہ دی جا رہی ہیں ہمیں عوام کو, اس کے حصول میں شفافیت یا بدعنوانی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے خاتمے کس حد تک جو کردار ادا کیا ہے ای خدمت مرکز نے؟ دیکھیے
انوائرمنٹ کسی بھی ادارے کی جب آپ ایک وہی بات ہے کہ تکمیل کے مراحل سے جب گزر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں شروع میں ڈیفائن کی جاتی ہیں یہ چیزیں کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو کرب کرنے کے لیے کیا ہم پروسیسز بنائیں گے. تو وہی جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن, ویجیلنس, سرپرائز چیکس, پھر CCTV کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ, ان چیزوں کے ساتھ, اور پھر جو ڈپارٹمنٹ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی ٹیمز ہمارے پاس وزٹ کر رہی ہوتی ہیں, ہماری اپنی بھی ٹیمز وزٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور بھی سرکاری ادارے ہیں جن کی ٹیمز سرپرائز وزٹس کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں مل کے ایز اے ٹیم کولیبریٹو ایک ایفرٹ ہے جس کے ساتھ ہم لوگ یہ کرنا ممکن ہوا ہے. ادروائز کوئی انڈیویجول شاید ممکن نہ ہو, ایک ٹیم ایفرٹ کے ساتھ یہ چیزیں. اور ڈیفینیٹلی جو CM صاحبہ کا بھی ویژن ہے کہ جو عوامی سہولیات ہیں, جو عوام کا جو جس پروجیکٹ سے خدمت ہو رہی ہے, چاہے وہ میٹرو بس ہے, چاہے وہ اسکالرشپس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, چاہے وہ خدمت مراکز ہیں, تو وہ اس پہ ویسے بھی بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے. اور الحمدللہ ہمارے ادارے کا پچھلے آلموسٹ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے, تو کرپشن کے حوالے سے یا اس طرح کی کسی بھی حوالے سے کبھی بھی کوئی ایسی چیز ابھی تک نوٹس میں نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ایک مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں دیہاتی جو ہوتے ہیں, دیہات سے آتے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں نا ان سارے معاملات میں. کوئی بھی کاغذ کوئی بھی بنوانا ہوتا ہے انہوں نے, تو ان کی اویئرنیس کے لیے موبائل ایپ کا ایک تو آپ نے ہمیں بتایا, اس کے علاوہ اور کیا کہ اویئرنیس لوگوں کو ہو, ان کو پتا ہو کہ وہ آپ, ظاہر ہے پھر آپ کی بھی حیثیت اس میں کم ہو جائے گی کہ وہاں پہ جا کے وہ آپ سے سارا پوچھنا, آپ سے اور پھر جا کے بار بار انفارمیشن لینا, گیدر کرنا, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو آسان بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی اویئرنیس کمپین ہوتی ہیں آپ کی, کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل, اس میں بلکہ آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سب کو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے خدمت مرکز کے جو ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پہ ہماری آگاہی کی مہم بھی چل رہی ہوتی ہے. موبائل اب ہر بندے کے پاس ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے. ایگزیکٹلی, سوشل میڈیا پہ فیس بک خدمت مرکز کے نام سے ہیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, تمام سوشل میڈیا کے جو مشہور پلیٹ فارمز ہیں ان سب پہ, تو ان کے پیجز کو ضرور فالو کریں. اور اس پہ ہماری جو سروسز ہیں نا وہ سب اس پہ آگاہی چل رہی ہوتی ہے کہ ڈومیسائل بنوانا ہے تو آپ کو کیا کب بنوا لینا چاہیے, بے فارم کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, لائسنس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ والی چیز تو اب موبائلس کے ذریعے بہت آسان ہے. دوسری آپشن ہے کہ آپ دفتر اگر آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے ہر بندہ اویئر نہیں ہوتا, جیسے آپ نے دیہاتیوں کی اگر بات کی تو وہ بھی ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے پھر ہمارے آفس میں ایک ریسیپشن ہے, ڈیڈیکیٹڈ ریسیپشن ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اویئر ہیں, وہ تو کیومیٹک مشین پہ آئیں گے, اپنا ڈائریکٹ ٹوکن لیں گے اور ان کا پھر آٹومیٹکلی پروسیس کا حصہ بن جائیں گے. لیکن جنہیں معلومات چاہیے ان کے لیے ایک ریسیپشن کا کاؤنٹر ہے, وہاں پہ ہماری ریسیپشنسٹ اویلیبل ہے, ایسے تمام لوگوں کی کوئریز, سوالات, جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. بعض اوقات لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹ یہ چاہیے, لیکن وہ اس پہ کیا لکھا ہونا چاہیے, یا اوریجنل چاہیے یا فوٹو کاپی چاہیے, یا کوئی چیز اگر اٹیسٹیڈ چاہیے, تو وہ انہیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ان کے لیے ذرا ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے پھر ایک ہمارے پاس وہاں پہ ریسیپشن اسی پرپز کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے بات فیس بک سے یا ٹویٹر سے, تو انہیں ون آن ون فیس ٹو فیس انٹریکشن سے سمجھائی جائے. ایگزیکٹلی, بزرگ حضرات, پیپل ود اسپیشل نیڈز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسے. اور بڑی اچھی بات ہے یہ, اگر آپ نے الگ سے ان کے لیے کاؤنٹر یا ایک ریسیپشن بنایا ہوا ہے تو. اچھا جی, مستقبل کے کیا پلانز ہیں, کس طرح سے یہ خدمت مرکز جو ہے اپنی جو سہولیات ہیں عوام کو جو دیتا ہے اپنی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کیا پلان کریں؟ پاسپورٹ کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت چل رہی ہے. بیسیکلی جس طرح سے میں نے بتایا کہ 15 ہمارے خدمت مرکز اس وقت آپریشنل ہیں پنجاب میں. پنجاب کے شہریوں کے حوالے سے بلکہ ایک اور میں ایڈیشن کرتا جاؤں کہ ہمارے پنجاب کے جو شہری ہیں نا, ان کے پاس کوئی بھی سرکاری سروس اویل کرنے کے لیے 3 پلیٹ فارمز ہیں. کسی اور صوبے میں یہ سروسز نہیں ہے, صرف پنجاب کے شہری اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ 3 پلیٹ فارمز ان کے پاس اویلیبل ہیں. مثال کے طور پہ ڈومیسائل بنوانا ہے, یا پولیس ویریفیکیشن ہے, یا لائسنس رینیو کروانا ہے, چاہیں تو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اگر آپ خود جانتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ آن لائن پلیٹ فارم سے آگاہی رکھتے ہیں, تو آپ لائسنس کے لیے ڈیلمس کی ویب سائٹ پہ یا ڈومیسائل کے لیے ڈومیسائل کی ایپ پہ جائیں گے, خود سے اپلائی کر دیں. اگر آپ ٹیک سیوی ہیں, اگر آپ آن لائن پلیٹ فارمز کو جانتے ہیں, یہ تو تب ہو گیا. اگر آپ نہیں جانتے, آپ دفتر وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ خدمت مرکز آ کے اپلائی کر دیں گے, وہی تمام سروسز جن کا بھی ذکر کیا گیا. تیسری سروس مریم کی دستک کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, جس میں آپ کو دفتر بھی جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو آن لائن پلیٹ فارم ویب سائٹ بھی خود اوپن کرنے کی ضرورت نہیں. آپ 1202 پہ کال کریں گے, ایک نمائندے سے آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں گے, وہ نمائندہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آئے گا, آپ کے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرے گا,
ونس وہ ڈاکیومنٹ جب بن جائے گا تو وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہی ڈیلیور کرے گا. زبردست. تو یہ 1202 ہیلپ لائن ہے جی بالکل. اور مریم کی دستک کی ایپ بھی ہے اور ہیلپ لائن بھی ہے. دونوں صورتوں سے آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. جو سروس آپ کو چاہیے وہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ملے گی. 1202 جی 1202. ٹھیک ہے. تو سرکاری سہولیات ڈور اسٹیپ پہ ملنے کا تصور کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی اگین ہماری جس طرح سے سی ایم پنجاب اور پی آئی ٹی بی کی کولیبوریشن کے ساتھ یہ ایک انیشیٹو ہے اور یہ بڑا سکسیزفلی کام کر رہا ہے. کیونکہ ای خدمت مرکز بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پریفرنس ان کی یہی ہوتی ہے کہ یار ٹائم بہت قیمتی ہے, جا نہیں سکتے ہیں, تو ہمارے پاس دفتر میں ہی بندہ آ کے ڈاکومنٹس ہمارے کلیکٹ کر لے یا گھر سے ہی کر لے. ڈور اسٹیپ پہ سروس مل جائے. چارج کرتے ہیں آپ اس کے کچھ چارجز ڈیفینیٹلی سروس چارجز ہیں اس کے. اچھا بالکل. لیکن اس میں ظاہر ہے آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو ایک سروس مل رہی ہے بجائے آپ جائیں آپ اتنا زیادہ. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کیش نہیں پے کرنا. یہ ساری سروسز آپ کو پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوگی, آپ اس پہ پیمنٹ کریں گے آپ کو, تاکہ یقین ہو کہ جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے, وہ کسی بندے کی جیب میں نہیں جا رہے پیسے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مینیجر تھے ای خدمت مرکز مرزا حماد حسین صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ.